حافظ صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر جو چیف الیکشن کمشنر صاحب کے حوالے سے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے، اس موقع پہ ان کا مستعفی ہونا آپ سمجھتے ہیں کہ درست فیصلہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ کاظمی صاحب۔ دیکھیے، آپ نے جتنے بھی سوالات اٹھائے، ضمنی ہو یا اس کے علاوہ، شاہ صاحب کی طرف سے کوئی اطمینان بخش جواب میں نے نہیں سنا پاشا صاحب کی طرف سے کہ چیف الیکشن کمشنر کو مستعفی، ان سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کی وجوہات کیا ہے، ان کے ریزنز کیا ہے، بنیادی وجہ کیا ہے، مطالبہ کیا ہے آپ نے، کن وجوہات کی بنیاد پر، کن اسباب کی بنیاد پر، وہ کیا ہے جس کی وجہ سے آپ مطالبہ کرتے ہیں استعفیٰ کا؟ وہ سپریم کورٹ بار نے کیا ہے، پاکستان بار نے کہا ہے کہ وہ موضوع نہیں ہے، تو بنیادی مقصد تو وہی ہوا جس نے بھی کیا ہے لیکن یہ وقت کیا اگر وہ استعفیٰ دیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ الیکشن ڈیلے کرنا، اس کا یہ مطلب ہے؟ اس کے علاوہ اور کیا مطلب ہو سکتا ہے مجھے بتائیں۔ لیکن یہ اچانک کیوں ہوا؟ ایک طرف سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا، دوبارہ لاہور کورٹ کے فیصلے کے بعد، ایک تو پہلے تھا کہ 8 فروری ایوان صدر کی تائید بھی حاصل ہوئی، الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ، ایوان صدر ایک ہی پیج پر کہ الیکشن 8 فروری کو ہوں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد پھر الیکشن کمیشن کو اپنا پروسیس معطل کرنا پڑا، پھر سپریم کورٹ نے بیٹھ کے کہا کہ نہیں 8 فروری۔ اب اس کے بعد یہ کہنا کہ چیف کمشنر الیکشن کمیشن استعفیٰ دے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے پیچھے ریزنز کیا ہے، وجوہات کیا ہے؟ اگر کوئی یہ بات کرتے ہیں حلقہ بندیوں کا، تو حلقہ بندیوں کی بات میں کروں، میں استعفیٰ کا مطالبہ کروں، یا پیپلز پارٹی کرے، یا MQM کرے، یا کوئی اور پارٹی کرے، لیکن جو لوگ الیکشن لڑتے ہی نہیں ہیں، الیکشن کے میدان میں ہیں نہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ استعفیٰ دیں کیونکہ وجہ وہ ہے، اگر وہ وجہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، صاف شفاف الیکشن میں بھی چاہتا ہوں۔ پر سر، کچھ جو یہ تحفظات کا اظہار کریں، ان کے الیکشن کمیشن کے اوپر تنقید تو سیاسی جماعتیں بھی کرتی ہیں۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تنقید سیاسی جماعتوں نے سب سے زیادہ تنقید PTI نے کی ہے۔ کیا ان کے بارے میں بدتمیزی نہیں کی گئی، کس قسم کے بے ادب الفاظ ان کے بارے میں استعمال نہیں ہوئے، ہمیں بھی شکوہ ہے، ہمیں بھی گلے ہیں، کسی اور پارٹی کے بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کے الیکشن کمیشن پہ کوئی تحفظات؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ایک بار 8 فروری کو الیکشن کمیشن کا اعلان ہوا، باوجود اس کے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے سیریس سوالات اٹھائے کہ موسم کی وجہ سے، سیکورٹی خطرات کی وجہ سے آپ الیکشن انتخابات صاف اور شفاف نہیں کر سکتے اور لاکھوں لوگ ووٹ استعمال کرنے سے محروم ہوں گے۔ اگر ایک پولنگ سٹیشن پہ، خواتین کی پولنگ سٹیشن پہ، ان کی پرسنٹیج کے مطابق ووٹ کاسٹ نہیں ہوتے قانون کے مطابق، آپ پوری کانسٹیچوئنسی کے نتیجے کو معطل رکھتے ہیں کہ وہاں فیصد پورا پرسنٹیج پورے نہیں ہے خواتین کی، لیکن ادھر لاکھوں لوگ موسم سرما کی وجہ سے اور لائن آرڈر کی وجہ سے لاکھوں لوگ ووٹ سے محروم ہو جاتے ہیں، ووٹ کے استعمال سے، ووٹ کاسٹ کرنے سے۔ وہ کوئی ایڈریس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ الیکشن کمیشن، نہ بار ہمارے ساتھ دے رہا ہے اس معاملے میں، نہ سپریم کورٹ، نہ کوئی اور۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ 8 فروری کو الیکشن کرتے ہیں اور اس ماحول میں کرتے ہیں، ہمیں خدشہ ہے کہ آپ صاف اور شفاف الیکشن نہیں کر سکتے، کیونکہ بدامنی کے آڑ میں، موسم سرما کے آڑ میں ریگنگ کا امکان ہے۔ ٹھیک ہے، میں ذرا احمد اویس صاحب کو بھی شامل کروں۔ پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت چیف الیکشن کمشنر سے استعفیٰ کا مطالبہ کرنا، اس کا کوئی جواز نہیں ہے، اس کا ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے کہ الیکشن ملتوی ہو۔ دیکھیں، جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوتی ہے، سیکیورٹی مسائل کا تو آپ کو بھی سامنے ہے، ذاتی طور پہ آپ خود اس کا شکار بھی ہوئے، تو کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے اس سارے ماحول کے اندر۔ دیکھیں، میں نے پہلے آپ کو کہا کہ سب سے زیادہ اعتراض تو ہمیں ہونا چاہیے نا، فیلڈ میں تو ہم ہیں، الیکشن میں تو ہم جائیں گے، وہ کلا تو نہیں جائیں گے، تو ہم نے اعتراض اٹھایا۔ لیکن جب بات سپریم کورٹ کی آئی، الیکشن کمیشن کی آئی، ایوان صدر کی آئی، آئینی اداروں کا ایک فیصلہ آیا، ہم پیچھے ہٹ گئے، لیکن ہمارے اعتراضات کو ایڈریس نہیں کیا گیا، خواہ موسم سرما کے حوالے سے ہو یا سیکورٹی خطرات کے حوالے سے ہو، کیونکہ اگر 8 فروری کو الیکشن کرانا آئینی تقاضا ہے، جو آئینی اداروں نے اتفاق کیا اس ڈیٹ پر، تو صاف اور شفاف الیکشن کرانا بھی آئینی تقاضا ہے، اور اس الیکشن کو ایک پرامن ماحول دینا یہ بھی آئینی تقاضا ہے۔ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے موقع فراہم کرنا، کیونکہ موسم سرما میں رکاوٹ بن رہی ہے،
سر جی لوگ نقل مکانی کرتے ہیں بالائی علاقوں سے. تو یہ ہمارے لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے, اس کے علاوہ ہم اور کچھ نہیں چاہتے ہیں. لیکن بعض پارٹیوں کی لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ ایک جن لوگوں سے یہ پیپرز وغیرہ چھینے جا رہے ہیں, اس پہ آپ وہ بھی آ رہا ہوں, اس پر آ رہا ہوں. بعض پارٹیوں کی ہے کہ اقتدار میں دیکھ رہا ہوں فلان پارٹی کو مل رہا ہے, مجھے کیوں نہیں لیول پلینگ فیلڈ سب کو دیا جائے. بعض کہتے ہیں جیسے کہ ابھی یہ کاغذات وغیرہ چھینا جا رہا ہے, یا میرا لیڈر جیل میں ہے, باقی سارے گھوم پھر رہے ہیں, باقی کی جتنی مقدمات ہے اس میں قدم پر قدم ان کی بریت ہوتی ہے, تو لیول پلینگ فیلڈ ہمیں بھی ہونی چاہیے, ہمارے مقدمات میں بھی یہی تسلسل بریت کا ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں جہاں قانون ریئیکٹ کرے گا, بالکل حرکت میں آئے گا, وہ سامنا کرے اس قانون کا, وہ عدالت کو فیصلہ کرنے دے, وہ جانے اور ان کا کام جانے. لیکن یہ کہنا کہ وہ کلا یہ ہمارے پیچھے آئیں گے, وہ کلا کے تاریخ میں یہ پیچھے کھڑے تھے وکٹری کا نشان بنا کے, تو ہم بھی وہاں کھڑے. ہم اس وقت بھی جمعیت علماء اسلام واحد جماعت تھی, مولانا فضل الرحمان صاحب واحد سیاسی قیادت تھے. وہ کہتے تھے کہ ایک ہوتا ہے شخصیات کی آزادی, ایک ہے عدلیہ کی آزادی. لیکن آپ کی جو مومنٹ چلی عدلیہ کی آزادی کے لیے, لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ شخصیات کی آزادی. اور یہ جو اس کے بعد جتنے بھی فیصلے ہوئے, مجھے بتائیے وہ آزاد عدلیہ کے فیصلے تھے جو چلیں. دوسرا سر, یہ جو کاغذات نامزدگی چھینے جا رہی ہے, یہ غلط بات ہے. بالکل غلط بات ہے, یہ نہیں چھینا چاہیے. اب بہت سارے اعتراضات جو سیاسی جماعتیں کرتی ہیں, اس پروگرام کے اندر آپ سے بھی میں نے سنا, احمد اویس صاحب نے بھی کچھ چیزوں کی جانب اشارہ کیا, یہی وہی پوائنٹس ہیں جو پاکستان بار کونسل نے اٹھائے ہیں. تو پھر اعتراض جو ان پہ ہو رہا ہے, وہ لگتا نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا زیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ؟ نہیں, بات یہ ہے کہ یہ اعتراض وہ الیکشن شیڈول اناؤنس ہونے سے پہلے بھی اٹھا سکتے تھے. یعنی کتنے سخت اعتراضات چیف الیکشن کمیشن پہ ہوتے تھے, اس وقت یہ کیوں نہیں مطالبہ استعفیٰ کا کیوں نہیں کیا گیا؟ اس وقت جب پی ٹی آئی الیکشن کمشنر کے چیف سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتی تھی, اس وقت انہوں نے ان وکلاء برادری نے پی ٹی آئی کی آواز میں آواز کیوں نہیں ملائی کہ آپ مستعفی ہو جائے؟ لیکن اس ماحول میں کہ جب الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے, ایک تاریخ آ چکا ہے, ادارے سارے ایک پیج پر ہے, ایک ہی کام ہے, وہ ہے الیکشن. ہاں, اس پر آپ اعتراض اٹھا سکتے ہیں کہ صاف اور شفاف الیکشن, لیکن صاف اور شفاف الیکشن کا حل یہ ہے کہ آپ چیف کو کہے کہ آپ مستعفی ہو جائے, یہ حل ہے اس کا. اور دوسری بات یہ ہے, اگر آپ فرض کرتے ہیں کہ چیف کو مستعفی ہونا ضروری ہے, تو پھر کوئی ایسی وجوہات تو سامنے لے کے آئے تاکہ آپ اداروں کو بھی مطمئن کر سکے, آپ سیاسی جماعتوں کو بھی مطمئن کر سکے کہ ان وجوہات پر بنیاد پر میں مطالبہ کرتا ہوں ان کے مستعفی ہونے کے. لیکن آپ وہ نہیں کر سکتے. اس کا لامحالہ ایک ہی مطلب ہے کہ الیکشن کو ڈیلے کرنا ہے. اچھا سر, ہم استحکام کی طرف جا رہے ہیں الیکشنز کے بعد, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ میں ایک بات کرتا ہوں, دیکھیں استحکام خواہ سیاسی ہو یا معاشی ہو, استحکام اس وقت آئے گی جب ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہو. جب صاف اور شفاف الیکشن نہ ہو تو کوئی سیاسی استحکام اور معاشی استحکام میرے خیال میں ممکن نہیں ہے.